बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बलूचिस्तान के अखबार के जो मसाइल हैं, वहाँ पे जो अखबारात शाया होते हैं उसके बारे में मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि 1 जुलाई 2025 से वहाँ की हुकूमत वहाँ की जो अखबारात के लिए इश्तिहारात जारी होते हैं उसको पेपरा की वेबसाइट पर जारी करके और वहाँ अखबारात के इश्तिहारात बंद कर दी जाएंगी। इस किस्म की पॉलिसी ज़ेर गौर है वहाँ की हुकूमत के, लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक तो बलूचिस्तान में जो एक्शन कमेटी है जो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ वहाँ पर कई रोज़ से प्रेस क्लब के सामने मौजूद है और इस पर एहतजाज कर रही है। हमारा भी अपना मौक़िफ़ यही है और आज हम उस एक्शन कमेटी के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और यहाँ इस्लामाबाद में हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ़ तंजीमों से भी बातचीत हुई है और वो सब भी इस बात के हामी हैं कि वहाँ के जो अखबारात हैं उनको जो उनके हुकूक़ हैं वो मिलने चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो पॉलिसी है ये एक अजीब सी पॉलिसी इस वजह से भी है कि अगर पाकिस्तान के किसी दूसरे हिस्से की हम बात करें तो शायद मौजूद तो वहाँ के लिए भी नहीं है, लेकिन बिलखुसूस बलूचिस्तान के मसाइल को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो पेपरा पे अगर वेबसाइट पर इश्तिहारात जारी किए जाते हैं तो उसके लिए ये होता है कि आपको उस वेबसाइट तक रसाई तमाम लोगों की होनी चाहिए, बलूचिस्तान की एक एक बाशिंदे की। तो अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो कोयटा से बाहर इंटरनेट का कहीं पर कोई आपको कनेक्शन नहीं मिलता, वहाँ पर इंटरनेट की सूरत हाल नहीं है, वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। बहुत से इलाकों में, दूर दराज इलाकों की बात तो कुजा, आप कोयटा के जो नवाई इलाके हैं आप वहाँ पर चले जाएं तो आपको इंटरनेट की प्रॉपर वहाँ पर रेंज नहीं मिलती। तो इतनी बड़ी आबादी इंटरनेट के बगैर उस वेबसाइट तक रसाई कैसे हासिल करेगी, ये एक ताज्जुब वाली बात है और इस पर हैरानी है हम सबको। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उससे पहले जो प्रिंट मीडिया था, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पूरे बलूचिस्तान में उस तरीके से जो है पजीराई नहीं मिल सकी। उसकी एक वजह ये थी कि जो केबल नेटवर्क है वो कोयटा के अलावा शायद ही किसी और शहर में इस तरीके से काम करता हो। पूरे बलूचिस्तान में केबल नेटवर्क नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी पजीराई नहीं मिली। अब बात कर रहे हैं कि जी डिजिटल मीडिया पर इसको शिफ्ट किया जाएगा, तो कोयटा से बाहर तो इंटरनेट भी मौजूद नहीं है, तो इतनी बड़ी आबादी को ये सहूलत मुयसर नहीं, तो वो किस तरीके से इस तक रसाई रखेगी। और न सिर्फ ये कि इश्तिहारात की बात की जा रही है, दीगर जो खबरें हैं बगैर इंटरनेट के, बगैर केबल नेटवर्क के उन तक रसाई रुक जाएगी। और इस वक्त हम बलूचिस्तान की सूरत हाल को जो देख रहे हैं, अगर ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो मालूमात से वो कट कर रह जाएंगे और उनके जो बुनियादी हक है मालूमात तक रसाई का, ये मुतासिर होगा। लिहाजा ख़ास इस मौके पर हम इस पॉलिसी की अगर हुकूमत लागू करने जाती है तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं, हम ऐसी किसी भी पॉलिसी की मजम्मत करते हैं। आज इब्तिदाई तौर पर हमारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं, हम हुकूमत बलूचिस्तान से गुजारिश करेंगे कि वो इस सिलसिले को रोके, इसमें मज़ीद आगे न बढ़े। वहाँ के अखबारात आम लोगों तक रसाई का एक बड़ा बल्कि वाहिद ज़रिया है, वहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना डिजिटल मीडिया है कोयटा से बाहर। और हम इसमें मैं एक बात आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप इंटरनेट को तो छोड़ें, बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में दीगर शहरों को छोड़कर वहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल भी काम नहीं करता। जहाँ पर इतने अरसे में एक ट्रैफिक सिग्नल फ़ाल नहीं हो सका तो इंटरनेट की बात तो बहुत दूर की बात है। तो हम बगैर ट्रैफिक सिग्नल के दारुल हुकूमत में रहने वाले लोगों, और फिर दीगर शहरों में तो ऐसा कोई तस्वर नहीं है। और फिर एक और बात यह है कि जो डिजिटल मीडिया तक रसाई के लिए आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ती है। बलूचिस्तान की तकरीबन 50% से जो ज़्यादा आबादी है वो खत गुर्बत से नीचे रहती है, उनके पास 2 वक्त खाने को नहीं है, तो कहाँ वो स्मार्टफोन लेंगे और कहाँ वो मालूमात तक रसाई हासिल करेंगे। इस अबतर सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को इन बातों का इदराक करते हुए इस पॉलिसी को फिलफौर रोक देना चाहिए और बल्कि उनको जो प्रिंट मीडिया है उसको मज़ीद फ़ाल करना चाहिए। हम इस पर आज एहतजाजन यहाँ पर जमा हुए और इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बलूचिस्तान हाउस के सामने भी मुजाहरा करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पार्लियामेंट हाउस के सामने भी मुजाहरा करेंगे और पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरी है हम उससे वॉकआउट का भी एहतमाम करेंगे। हमने इस तहरीक का यहाँ पर आगाज़ किया है। मैं खुशगुमान हूँ सूबाई हुकूमत से कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर वो ऐसा करने जाती है तो यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत में हम इस पर अपना एहतजाज हर सतह पर रिकॉर्ड करवाएंगे और ऐसी किसी भी पॉलिसी की भरपूर मुखालफत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राज़िक भट्टी साहब, मैं उनसे कहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात के इस हवाले से इजहार करें। बहुत शुक्रिया सवाती साहब। ये जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से इक़दाम किया गया, इसकी हम शदीद अल्फाज में भरपूर मज़म्मत करते हैं।
اور گزارش کرتے ہیں حکومت بلوچستان سے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں. ذرائع ابلاغ کو اگر بند کر دیا جائے، اگر اشتہارات وہ بند کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کو بند کرنے کا پہلا قدم اٹھا لیا. اشتہارات کسی بھی اخبار کے اندر، کسی بھی جریدے کے اندر، کسی بھی چینل کے اندر ایک آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس آمدنی کے ذریعے کی وجہ سے جو اس کے ملازمین ہوتے ہیں، جو اس کے وہاں کام کرنے والے صحافی ہیں، جو بھی وہاں پر ٹیکنیکل شعبے کے ساتھ منسلک لوگ ہیں، ان کا ایک ذریعہ آمدن ہوتا ہے. تو اگر اور وہ جو ذریعہ آمدن کو گورنمنٹ اپنے پاس سے نہیں دے رہی ہے، بلکہ وہی اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اس کو کلیکٹ کر کے اور جو انفارمیشنز ہیں وہ عوام تک پہنچائی جاتی ہیں. تو اگر یا تو اس میں کوئی بڑی بات ہے اور اس میں ڈسکشن والی چیز ہے تو اس کو پہلے ڈسکس کیا جائے، صحافتی تنظیموں کو بٹھایا جائے اور ان سے مشورہ لے کر اس قدم کو آگے بڑھایا جائے. اب ترقی یافتہ دور کے اندر اگر آپ کسی بھی اخبار کو بند کر دیتے ہیں تو معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ بند ہو جائے گا. اور اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ، ابھی آپ نے جو خوبصورت طریقے سے پورے خطے کے اندر ایک کامیابی حاصل کی، پورے حکومت پاکستان نے، افواج پاکستان نے، صحافیوں نے اور عوام نے، دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کو ایک مثبت طریقے سے میسج دیا، اور اس میسج کا ذریعہ یہی تھا کہ ہم نے میڈیا کے جو ہاؤسز ہیں، جو اخبارات ہیں، جو چینلز ہیں، اس کے اندر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں کامیابی سمیٹی ہے. تو حکومت جو بلوچستان ہے اس کا یہ قدم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں. اور اگر آپ پیپرا کی ویب سائٹ کی جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ویب سائٹ آپ نے خود بھی اپنے الفاظ میں ادا کر دیا کہ ویب سائٹ ہر کسی کی رسائی میں موجود نہیں ہے. پرنٹ میڈیا اور قلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو شروع دن سے لے کر اختتام تک رہتی ہے. آپ کے پاس ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے اور آپ کسی وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹیکنیکلی یہ دیکھیے کہ آپ ویب سائٹ کی رسائی نہیں ہے تو آپ کے پاس آن ریکارڈ کہیں کسی جگہ پر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آن پیپر آپ کے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں. آپ اس کو ریکارڈ کی صورت میں رکھ سکتے ہیں، رہنمائی کی صورت میں رکھ سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے اور اپنی ادارے کی ترقی کے لیے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. تو حکومت بلوچستان اس پر نظر ثانی کرے جی اور اس فیصلے کو واپس لے. ہم بلوچستان کے جو اخبارات کے مالکان ہیں، جو صحافی ہیں، وہاں کے جو صحافتی تنظیمیں، ان کے ساتھ قدم بقدم چلنے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد میں ہم ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور جو ان کے احکامات ہوں گے، جس طریقے سے تنظیمیں ہمیں کہیں گی، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ سر گزارش کیجیے. جی بہت شکریہ سواتی صاحب. یہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ایشو کریٹ کر رہی ہے، یہ ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے. اس میں کافی سارے مسائل ہیں کہ جس صوبے میں 50% لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، جس صوبے میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے لیے وہ حالات نہیں ہیں، اور جو جن اخبارات کے وہ اشتہارات بند کرنے کی کہہ رہے ہیں، ان اخباروں کے دیکھیں نمائندے کتنے کام کرتے ہیں، اور ایک اخبار چھوٹے سے اخبار کے پیچھے اس کے کتنے لوگ کام کرنے والے. یہ تو سب کا روزگار ختم کرنے والی بات کر رہے ہیں. تو ہم اس جیسے فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی چیز کو جو ہے نا وہ ختم نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں کے لیے روزگار دیا جائے انہیں. ظفر بھٹی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اس حوالے سے. جی بالکل صحیح. رحیل نواز سواتی صاحب نے ابھی جو ابتدائیہ جو ہے بیان کیا ہے، اس سے نہ صرف میں بلکہ یہاں جتنے بھی ساتھی ہیں مجھ سے متفق بھی ہیں اور اس پہ قدم بے قدم جو ہے چلنے کا مکمل نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ آخری کامیابی تک ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اور یہ جو ہماری تنظیم ہے بلوچستان میں اخبارات کی، جرائد کی ایکشن کمیٹی ہے، اور وہ ان کو ہم یہ مکمل سپورٹ کی یقین دہانی بھی کرواتے ہیں. اور یہاں اسلام آباد نہیں بلکہ اگر اسلام آباد سے ہٹ کے بھی کہیں ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے. جہاں تک بات ہے کہ اخبارات کی اور جرائد کی، اب ظاہر ہے کہ بلوچستان یہاں سے، جہاں ہم اسلام آباد میں ہیں ابھی 0 پوائنٹ ہے، یہاں سے جو بلوچستان ہے کوئٹہ ہے، وہ کوئی 2-4 گھنٹے کا سفر نہیں ہے بلکہ وہ 24 سے 28 گھنٹے تک جو ہے اگر ٹرین میں جاتے ہیں. بس میں تھوڑا کم ہو جائے گا. اور جو ہمارے حالات ہیں یا وہاں کیا تو وہ بائی ایئر والا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا کہ آئے گا اور جائے گا. باقی رحیل نواز سواتی صاحب نے بالکل صحیح بتایا اور پوری جو وہاں کی صورت حال تھی اس سے آگاہ کیا کہ وہ مین جو ہے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کی ایک صنعت یہی ہے، اخبارات ہیں، اور وہ ان کا بزنس کہہ لیں، ان کا روزگار کا معاملہ کہہ لیں، اور اسی طرح
جو وہاں کے بلوچستان کے اخبارات ہیں ان کے ساتھ جو وابستہ ہیں، جیسے کہ میں ہوں، رحیل نواز سواتی صاحب ہیں یا دیگر ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر جو ان سے وابستہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہ خود تو چیف ایڈیٹر یا ان کا ایڈیٹر یا ان کا کوئی نمائندہ یہاں نہیں آ سکتا، تو ہم ایز اے نمائندہ ان کا یہاں پر کام کر رہے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے خبریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جناب دوسرے بھی معاملات ہم سارے جو ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ہم یہی گزارش کریں گے حکومت بلوچستان سے کہ حکومت بلوچستان جو ہے وہ ضرور اس پر نہ صرف نظر ثانی کرے بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہمارا بھرپور پرزور مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کہ اس جیسے اعلانات کو واپس لیں، اور یہ جو ایک بے سکونی کی کیفیت ہے اس سے جو ہے جو اخباری صنعت سے وابستہ لوگ ہیں ان کو نکلنے کا ایک موقع فراہم کریں۔ تاہم رئیس نواز سواتی صاحب نے کہا کہ ہم اپنا لاہ عمل ضرور تیار کر رہے ہیں، اور ہم بلوچستان تک بھی جائیں گے، ہم اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جو اسلام آباد سے اٹھنے والی تحریک ہے وہ رہ گا نہیں جائے گی۔ میں بالکل برملا یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے وہاں پر بلوچستان کی، وہ بالکل اسلام آباد کی حد تک کیا بلکہ اسلام آباد، پنڈی، پنجاب، سندھ یہ تمام ایک ہو جائیں گے۔ راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی یہاں جو ایسوسیشنز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم جو بلوچستان کی اخبارات کی نمائندگی کرتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن جتنے بھی یہاں پر ریجنل اخبارات سے وابستہ لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان کا ایک تنظیم ہے، ان کا ایک جوش و ولولہ ہے، اور وہ انشاءاللہ اس حکومت بلوچستان کے جو فیصلہ ہے اس کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دیں۔ میری طرف سے آج کا یہی پیغام ہے کہ اس ناروا سلسلے کو لاگو نہ ہونے دیا جائے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہم اس پر احتجاج کریں گے، ہمیں ضرورت پڑی ہم بلوچستان ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، ہمیں ضرورت پڑی ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے، ہم یہاں پر پارلیمنٹ کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کریں گے۔ ہم بلوچستان کے اخبارات کے ساتھ ہیں، وہاں کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ ایسا کوئی بھی ناانصافی والا سلسلہ حکومت بلوچستان وہاں کے اخبار اور جرائد پر لاگو نہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔